بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دین دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، قطر میں فیفا ورلڈ کپ کے انعقاد پر اعتراضات اور تحفظات کی گرد ابھی بیٹھی نہیں۔ اب اس میں ڈاکٹر ذاکر نائک بھی لپیٹ میں آ گئے ہیں۔ بھارت کے رہنے والے ایک مسلمان شخص نے ڈاکٹر ذاکر نائک کے دورے پر اعتراض اٹھایا اور اس نے خط میں اپنا سوال بھیجا۔ اس شخص نے کہا کہ فیفا ورلڈ کپ کے دوران آپ کے قطر کے دورے کو لے کر بہت سی غلط فہمیاں سوشل میڈیا پر چل رہی ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ اس فٹ بال ورلڈ کپ میں شرکت کر کے اسلامی اصولوں کے خلاف گئے۔ آپ کو دور جدید کی جاہلیت بھرے اس ایونٹ میں شرکت سے انکار کرنا چاہیے تھا۔ کیا یہ سچ ہے کہ آپ اس سب کے باوجود قطر گئے اور آپ نے دعوت قبول کی؟ My question to you is, there are many misinformations and confusions among the people in social media regarding your visit to Qatar during FIFA World Cup 2022. Some say that you were officially invited to FIFA World Cup and by participating to this event, you went against the teachings of Islam. According to them, you had to avoid this invitation since FIFA World Cup is an event of modern Jahiliyyah. So is this news true that you were invited in FIFA World Cup and you accepted the invitation and went to Qatar and gave da'wah? ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ کچھ سکولرز کی رائے ہے کہ فٹ بال کھیلنا حرام ہے۔ میں نے فیفا ورلڈ کپ سے کچھ ہفتے پہلے رائے دی تھی کہ فٹ بال کھیلنا حرام نہیں ہے۔ آپ پروفیشنل فٹ بال کھیل سکتے ہیں جب تک کہ آپ ایسا کام نہ کریں جو کہ شرعی طور پر منع ہے اور اس سے آپ کے دینی فرائض میں کوئی حرج نہ ہو، جیسا کہ نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا یا روزہ رکھنا۔ تو جب تک آپ غیر شرعی کام نہیں کرتے یا اپنے فرائض سے نہیں چوکتے، فٹ بال سمیت کوئی بھی کھیل جائز ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ ہزاروں ایسے مسلمان ہیں جو کلب یا اسکول یا کالج لیول پر فٹ بال کھیلتے ہیں اور اپنے فرائض بھی انجام دیتے ہیں اور حرام سے بھی دور رہتے ہیں۔ ڈومیسٹک لیول پر یہ سب بہت آسان ہے، مگر جب کھلاڑی انٹرنیشنل لیول پر فٹ بال کھیلتا ہے تو اس کے لیے کئی چیزوں سے انکار کرنا مشکل ہوتا ہے، جیسا کہ اگر اس سے ٹیم مینجمنٹ کہے کہ شراب کی مارکیٹنگ کرو تو اس چیز سے انکار کرنا کئی کھلاڑیوں کے لیے مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اس کے لیے بہت ہمت چاہیے ہوتی ہے۔ اس سے کہا جا سکتا ہے کہ ایسے بینک کی مارکیٹنگ کرو جو سود کا کاروبار کرتا ہے۔ قطر میں اپنے دورے سے متعلق بتاتے ہوئے ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ میں 2 ماہ تک قطر میں تھا۔ میں بھی فیفا ورلڈ کپ دیکھنا چاہتا تھا، مگر اس لیے نہیں کہ میں فٹ بال کا فین ہوں، بلکہ اس لیے کہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ کون سی آرگنائزیشن ہے جو اتنا بڑا ایونٹ منعقد کراتی ہے۔ مجھے فیفا کے بارے میں تجسس تھا، اس کے میچوں کے بارے میں نہیں۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ کیسے یہ ورلڈ کپ کی مینجمنٹ کرتے ہیں، کیسے اتنے لوگوں کو یہ ہینڈل کرتے ہیں، اور یہ تجسس اس لیے تھا کیونکہ مجھے بھی بڑے بڑے اسلامی ایونٹ کو آرگنائز کرنے کا تجربہ ہے۔ میں ممبئی میں بڑے بڑے ایونٹ کو آرگنائز کرتا تھا جہاں 10 دن کے اجتماع میں 10 لاکھ افراد شرکت کرتے تھے اور آخری دن یہ شرکت 3 لاکھ افراد پر پہنچ جاتی تھی۔ اگر آپ اس کا موازنہ قطر کے ورلڈ کپ کے میچوں سے کریں تو قطر کے سب سے بڑے لوسیل اسٹیڈیم میں 80 سے 88 ہزار افراد کی گنجائش ہے، جو میرے آخری دن کے سیشن کے مقابلے میں کافی کم ہے، جہاں 3 لاکھ افراد شریک ہوتے ہیں۔ یہ قطر ورلڈ کپ کے سب سے بڑے اسٹیڈیم کی گنجائش سے 3 گنا زیادہ تعداد ہے، اور جو سب سے بڑی آڈینس تھی جس سے میں براہ راست مخاطب ہوا وہ بہار میں کشن گنج کا مقام تھا، جہاں 10 لاکھ افراد موجود تھے۔ تو اگر آپ موازنہ کریں تو قطر ورلڈ کپ کے سارے اسٹیڈیمز میں لوگوں کی گنجائش 4 لاکھ تھی۔ اس کے مقابلے میں جو ہماری آرگنائزیشن نے سب سے بڑی آڈینس اکٹھی کی تھی وہ قطر ورلڈ کپ سے 2.5 گنا زیادہ تھی۔ تو میں دیکھنا چاہتا تھا کہ کہاں کہاں وہ ہم سے بہتر ہیں اور کہاں ہم ان سے بہتر ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ میں چاہتے ہوئے بھی فیفا کے کسی میچ میں نہیں گیا۔ ورلڈ کپ کے تمام میچوں کے ٹکٹ میں بآسانی حاصل کر سکتا تھا۔ کوارٹر فائنل، سیمی فائنل اور فائنل کے ٹکٹ بھی میری دسترس میں تھے، مگر میں نے خود وہ میچز نہیں دیکھے کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی قسم کا کوئی بھی الزام اٹھے۔ یہ نہیں کہ میچ دیکھنے کے لیے جانا غلط ہے، لیکن بطور دائی میں بہت محتاط تھا کہ میرا قدم کسی غلط جگہ پر نہ پڑ جائے۔ I was a bit careful. You say ehtiyat. Because I being a dai, I didn't want anyone to lay any allegation. So I personally did not attend a single football match, though I had access to tickets of almost all
right from the opening ceremony till the end, the quarterfinals, semi-finals, finals. I had access, I had passes, I had tickets, but I purposely did not go to avoid anyone laying any allegation. I'm not saying that going is wrong, but I, being a da'i and many people follow me, I was careful because I knew what was going to happen, but I wanted to be a bit careful that I should not be caught on the wrong foot. So as far as I am concerned, I did not attend a single of any of the matches during the World Cup, FIFA World Cup 2022, which took place in Qatar. डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि मुझे पता है कि मैं इससे पहले जितने भी वर्ल्ड कप हुए इनमें हराम काम होते रहे, मगर कतर में इससे भरपूर तरीके से लड़ा और पूरी कोशिश की कि जितना हो सका इस इवेंट को शरीयत के मुताबिक कराया जाए। मैं नहीं कहता कि यह पूरा इवेंट बहुत ही इस्लामी था, लेकिन अगर आप दूसरे मुल्कों में होने वाले वर्ल्ड कप्स पर नजर दौड़ाएं तो यह सबसे इस्लामी था और कतर ने क्या ही उम्दा मेजबानी की। तो हाँ, मैं कतर में वर्ल्ड कप के दौरान दावत के लिए गया था और मैंने वहाँ बहुत सी तजावीज़ भी दी, बहुत से मशवरे भी दिए और दावत का काम भी भरपूर तरीके से किया और हमारे ज़रिए अल्लाह ने कई गैर मुस्लिमों को हिदायत दी। जितना हमसे हो सका उतना हमने काम किया, इस्लाम का पैगाम फैलाया। ये बेहतर भी हो सकता था, मगर दस्तयाब वसाइल में रहते हुए हमने अपनी पूरी मेहनत की। और जहाँ तक फीफा वर्ल्ड कप का ताल्लुक है, लोग कहते हैं कि ये हराम है, मगर ऐसा नहीं है। ये हो सकता है कि मैचों के दौरान कुछ काबिल एतराज़ वाक़यात रूनुमा हुए हों, मगर जहां हज़ारों लोग एक जगह इकट्ठे हों, उन सब को कंट्रोल नहीं किया जा सकता और इसलिए मैं वहां नहीं गया था कि किसी तनाज़े में न फंस जाऊं। डॉक्टर साहब ने सवाल करने वालों की बात का जवाब देते हुए कहा कि मैच के दौरान कोई ऐसी बात हो सकती है जो हराम हो, मगर वहां इसी मुल्क में रहना और दावत देना ठीक है। इसको दौर जदीद की जालियत कहना बिल्कुल गलत है। अगर आपको किसी मुल्क में दावत का मौका मिले जहां बहुत से गैर मुस्लिम आए हों, ये एक बहुत अच्छा मौका है कि उन तक इस्लाम का पैगाम पहुंचाया जाए। कतर ने इस इवेंट का इनेकाद करके बहुत ज़बरदस्त काम किया है। उन्होंने तो दुनिया को दिखा दिया कि ओलंपिक्स के बाद जिसको दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट कहा जाता है, उसको इस्लामी तरीके से होस्ट करना कैसा होता है। आमतौर पर जब भी फीफा वर्ल्ड कप हुआ है, इसमें हज़ारों की तादाद में हराम काम होते हैं और कोई मुसलमान भी इतना बड़ा इवेंट होस्ट करेगा तो इसमें हराम की आमेजिश ज़रूर आ जाएगी, क्योंकि चाहते हुए भी आप हर चीज़ 100% ठीक नहीं कर सकते। दूसरी तरफ कतर ने इस वर्ल्ड कप में जैसी मैनेजमेंट दिखाई, उन्होंने सारी दुनिया को दिखा दिया कि एक बड़ा इवेंट होस्ट कैसे करते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कतर की जानिब से उठाए गए कुछ ऐसे इक़दाम बताए जिनको सुनकर आप भी अश अश कर उठेंगे। डॉक्टर साहब ने बताया कि कतर की हुकूमत ने इन 29 दिनों के लिए हम अपनी सकाफत और अपना मजहब तब्दील नहीं करेंगे, सिर्फ इसलिए कि गैर मुल्की आ रहे हैं या सिर्फ इसलिए कि हम वर्ल्ड कप जैसे बैनुल अक़वामी इवेंट का इनेकाद कर रहे हैं। हम अपनी रिवायात को नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे अपने ख्यालात हैं, हमारे पास अपनी अक़दार हैं, हम अपना मजहब रखते हैं, मेहमानों का खैर मकदम है, लेकिन उनको हमारे ख्यालात का एहतराम करना होगा, हमारे मजहब का एहतराम करना होगा, आपको हमारी सकाफत का एहतराम करना होगा। उन्होंने यह बात बिल्कुल वाज़ेह कर दी थी कि लोगों को खुशामदीद कहते हैं, लेकिन आप ज़बरदस्ती हमें उन कामों पर मजबूर नहीं कर सकते जिन्हें हम गुनाह या हराम समझते हैं। कतरी हुकूमत ने इस पर भी दो टोक मौक़िफ़ अपनाया कि हम LGBTQ यानी हम जिन्स परस्ती की सपोर्ट नहीं करते और ना ही हम किसी को इजाज़त देंगे कि वो यहाँ इस चीज़ को प्रमोट करे। आप इन चीज़ों के लिए अपनी हिमायत कतर में नहीं दिखा सकते। कौसो कज़ा का झंडा या कौसो कज़ा का बैंड पहनना बिल्कुल मना करार दिया गया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि दूसरी बात जो कतर की हुकूमत ने की वो ये कि उन्होंने फीफा कमेटी से मशवरा किया और कहा कि हम फुटबॉल स्टेडियम में शराब की फरोख्त नहीं होने देंगे। फीफा ने शराब की फरोख्त के हुकूक एक कंपनी को फरोख्त किए थे जिसका नाम बडवीजर था। कतर की हुकूमत ने बडवीजर के साथ मुआहदा किया और वाज़ेह किया कि हम शराब बेचने की इजाज़त नहीं देंगे। हुकूमत ने इस कंपनी से पूछा, वर्ल्ड कप के इन 29 दिनों में आपकी सेल होगी? उन्होंने जवाब दिया, जी $70 मिलियन। तो कतर ने कहा, ठीक है, हम आपको $70 मिलियन देंगे, आपको नुकसान नहीं होगा। तसव्वुर करें कि कतरी हुकूमत ने $70 मिलियन इस कंपनी को दे दिए कि वो शराब न बेचे। ऐसा फीफा की तारीख में पहली बार हुआ था। मैचों के दौरान कोई शराब नहीं पी जा रही थी
اور کوئی اعتراض بھی نہیں کر سکتا تھا کہ کمپنی بند ہو جائے گی، کیونکہ انہوں نے کمپنی کے نقصان بھی پورا کر دیا۔ Lesbian, gays, bisexual, transgender, and queer, that is question, queer, and I is other things, and plus it continues, meaning anything which is not bisexual. So they said that you may have your views, but when you come here, you cannot show your support for these things which we consider as wrong. And they were very strong in it. They did not allow anyone to flash the rainbow flag or to wear a rainbow band, and they were strict in this. And they demonstrated that you have your values, what you believe you can keep it at home, but when you come to our country, Islamic country, they were very staunch on that. And they demonstrated that. And the second thing what they did is that just 2 days before, they consulted with the FIFA committee, and they said that we will not allow the sale of alcohol in the football stadiums. And then they had a contract with an alcohol company, the Budweiser, and of course, if 2 days before they stopped the sales, it is breach of contract. So Qatar asked them that what will be your revenue? What would be your sales? Forget the profit. What would be your sales in all these 29 days? Because they were allowed to sell beer or alcohol in the World Cup. So they said about $70 million. ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ قطر میں ہونے والے فیفا ورلڈ کپ میں پہلی بار دنیا نے دیکھا کہ اسٹیڈیم میں نماز پڑھی جا رہی ہے، سڑکوں پر باجماعت نماز ہو رہی تھی۔ یہ ایک خوبصورت نظارہ تھا۔ لوگوں نے فحش لباس نہیں پہنے تھے، ماحول اتنا صاف ستھرا تھا کہ مغربی خواتین نے کہا کہ ہم نے اس سے محفوظ خود کو کبھی تصور نہیں کیا۔ لوگ نشے میں نہیں تھے، ہلڑ بازی نہیں کر رہے تھے، سڑکوں پر کوئی شرابی جھولتا نظر نہیں آیا، اور ورلڈ کپ کے دوران سیکیورٹی اتنی زبردست تھی کہ جرائم کی وارداتیں نہیں ہوئیں۔ تو جو بھی لوگ میڈیا پر دیکھ رہے ہیں وہ مفروضے میں ہیں۔ جو لوگ وہاں موجود تھے وہ بتا سکتے ہیں کہ قطر میں ایونٹ کے دوران کوئی قابل اعتراض کام نہیں ہوا۔ الزام لگانے والوں کو سوچنا چاہیے کہ بغیر ثبوت جھوٹا الزام لگانا غلط ہے۔ قطر نے تو ورلڈ کپ کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا تھا۔ معذور افراد کو اس ایونٹ میں مدعو کیا گیا، انسانی حقوق کی بہترین مثالیں قائم کی گئی۔ ہاں، اگر کوئی انجانے میں غلطی ہوئی یا کوئی چیز رہ گئی ہو تو اس کی معافی تو اللہ تعالیٰ چاہے تو دے سکتا ہے، مگر ہمیں بطور انسان تنقید کرنے کا حق نہیں ہے۔ ناظرین، ڈاکٹر ذاکر نائک کی آج کی اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔